کہ کل جواب بھی دینا ہے۔ انہوں نے کہا وزیر اعظم کا سر اڑا دو، آرمی چیف کی گردن اڑا دو، چیف جسٹس کو اڑا دو، وہ کہہ دیا۔ اور گورنمنٹ نے سوچا اگر انہیں کچھ بھی نہ کہا، اس سے آگے تو الفاظ کوئی نہیں ہے، یہ تو کوئی آگے اور بھی بڑھے گا۔ پھر انہوں نے پکڑ لیا، جب پکڑا باقی لوگ بھی ان کے پکڑے گئے۔ تو میں اپنی جماعتی زندگی کے میرے تلخ تجربات ہیں، کیونکہ ہم اس راستے کے پرانے مسافر ہیں، میں نے اسی وقت تبصرہ کر دیا کہ یہ لیڈرشپ اس وقت تک باہر نہیں آئے گی جب تک یہ باقاعدہ معافی نہیں مانگیں گے۔ یہ میں نے فوراً تبصرہ کیا اور انہوں نے مانگ لینی ہے، کیونکہ یہ اس میدان کے لوگ نہیں ہیں۔ آخر آپ نے ابھی رمضان المبارک میں یہ خبر پڑھی ہوگی کہ خادم حسین رضوی اور افضل قادری رہا ہو گئے۔ یہ لکھ کر کے دے کر کے آئے ہیں کہ جو ہم نے کیا اس کے اوپر معافی مانگتے ہیں، آئندہ کبھی یہ کام ہم نہیں کریں گے۔ اور آپ نے رہائی کے بعد ان کا کوئی سرگرمی آپ کو نظر نہیں آئی ہوگی۔ میں نے اس عنوان کو سامنے رکھتے ہوئے کہا صحابہ کے سپاہیوں تمہیں مبارک ہو، یہ چند ماہ بھی گزار سکے، تم نے زندگی کے سال ہا سال گزار دیے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اتنی بڑی مار کھا کر کے بھی میدان میں کھڑے تھے، آج بھی میدان میں ہم کھڑے نظر آ رہے ہیں۔ یہ جماعت اس طرح کام نہیں کر رہی جیسے پہلے کرتی تھی۔ آپ نے باقیوں کا کی زبان سے نکلا ہوا جملہ نہیں سنا، میری بات غور سے سنیں گے آپ۔ ہمارے مقابلے میں جماعت تھی تحریک جعفریہ، ہم کالعدم ہوئے، وہ بھی کالعدم ہو گئے۔ تحریک جعفریہ ہمارا بھی ایک پرچم تھا، ان کا بھی ایک پرچم تھا۔ آپ اپنے ملک میں تو یہاں بھی دیکھتا ہوں تو اپنی جماعت کے پرچم یہاں لگے ہوئے میں نے کمروں میں لگے ہوئے دیکھے ہیں۔ میں چیلنج کر کے کہہ سکتا ہوں پورے ملک میں تحریک جعفریہ کا جو پرچم تھا کوئی ایک مجھے دکھا دے لگا ہوا، ایک پرچم پورے ملک میں کالے رنگ کا تھا اور کناروں کے اوپر اس کی سرخ ایک پٹی ہوتی تھی، اندر کچھ لکھا بھی ہوا تھا۔ پورے ملک میں ایک پرچم ہو۔ آپ کا پرچم بین ہونے کے باوجود، جماعت بین ہونے کے باوجود، آپ کے پرچم آپ کو نظر آتے ہیں نہیں آتے؟ جلسوں میں جلوسوں میں نظر آتے ہیں یا نہیں آتے؟ موازنہ آپ نے یوں کرنا ہے۔ تحریک جعفریہ سبا صحابہ، ساجد ندوی کتنے جلسوں میں خطاب کرتا ہے آپ نے کبھی دیکھا ہو؟ اللہ ماشاء اللہ 3-4 مہینوں کے بعد کسی ایک مجلس میں جاتا ہے۔ ہم تو جب چاہتے ہیں ہم جلسہ کر لیتے ہیں۔ ہماری جماعت کے ذمہ داران کہ آپ جلسے روزانہ دیکھتے نہیں ہیں۔ اگلا جملہ، ساجد ندوی روڈ پہ سفر کر رہا ہو، سورج غروب ہو جائے، اس کی گاڑی کے ٹائر رک جاتے ہیں، وہ نہیں چل سکتی۔ سورج غروب ہو گیا، جہاں ہو گیا، وہ کہتا بس آگے نہیں جانا، یہی ہم نے رکنا ہے۔ رات کے 12 بج جائے، 2 بج جائے، 3 بج جائے، 4 بج جائے، ہماری گاڑیاں چلتی ہی رہتی ہیں۔ موازنہ کیوں کریں؟ تو جس کے ساتھ ہمارا مقابلہ تھا اس کے ساتھ موازنہ کرو۔ کوئی یوں نہ کہے کہ وہ جماعت دیکھو کیا کر رہی ہے، وہ جماعت یوں کر رہی ہے، وہ جماعت یوں کر رہی ہے۔ آپ اوروں کی باتیں نہ کریں، جس کے ساتھ آپ کا مقابلہ تھا وہ آپ میرے ساتھ کوئی بیٹھ کر کے میرے ساتھ بات کر کے مجھے بتائے کہ وہ ہم سے آگے جا رہی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم آج بھی ان کے آگے ہیں، اور میں آپ کی دعاؤں سے اس وقت بھی آرمی چیف نے ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے،
جنرل ہوتے ہیں اس میں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ سارے بیٹھتے ہیں. یہ میں وضاحت کرتا ہوں. کچھ لوگ ہمارے اوپر تنقید کرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں کہ ادھر جاتے ہیں وہاں بیٹھ جاتے ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. ہم بیٹھتے ہیں، نہ اتحاد کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، نہ کبھی محبت کا اظہار کیا ہے، نہ کبھی گلے ملے ہیں ان سے جا کر کے، نہ کبھی مل کر کے خوشی کا اظہار کیا ہے. وہ کیوں بیٹھتے ہیں؟ وہ ایک فورم کہہ لیں، وہ بلاتے ہیں ہمیں، بتاؤ تمہیں کیا تکلیف ہے ان سے، ہم بتاتے ہیں. ان سے پوچھتے ہیں تم بتاؤ تمہیں کیا تکلیف ہے ان سے، وہ بتاتے ہیں. اگر دونوں کو بلائے میں نہ جاؤں، وہ میرے خلاف، میری جماعت کے خلاف بات کریں، یک طرفہ جواب دینے والا کوئی نہ ہو، تو سننے والے اس کی بات سے متاثر ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ہمارے خلاف ان کا ذہن بنے گا یا نہیں بنے گا؟ تو جب میں بیٹھا ہوں گا، اس کی طرف سے اعتراض آئے گا، میں آپ کی دعا سے جب اس کا جواب دے کر کے اس کو زبان کو خاموش کروا لوں گا، تو بیٹھنے والا صاحب جو ہے وہ اس کی گفتگو سے متاثر نہیں ہو سکے گا. اسے پتہ چل جائے گا اصل دہشت گرد یہ ہے یا وہ. اور میں نے دلائل کی روشنی میں اللہ کے فضل و کرم سے بڑی ذمہ داری سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں. مجھے جتنے فورموں پہ جانے کا آج تک موقع ملا ہے، جہاں اہل تشیع کی قیادت ہوتی ہے، یہ موقع بھی مجھے ہی ملا ہے. ہماری جماعت میں اور کسی کو اتنا نہیں ملا، ہمارے قائدین میں سے کسی کو اتنا نہیں ملا. علماء بورڈ میں میں اور حضرت حیدری صاحب رحمۃ اللہ علیہ آمنے سامنے بیٹھا کرتے تھے. ان کے ساتھ ڈاکٹر اسرار کی سربراہی میں کمیٹی بنی، میں اس کا ممبر ہوتا تھا. ساجد نقوی کے ساتھ پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کر کے میں نے وہ گفتگو کی تھی کہ میری گفتگو کے بعد جب ساجد نقوی نے گفتگو کی تھی، نواز شریف نے بول کر کے کہا تھا علامہ صاحب جذبات میں بات کرنے کی کوشش نہ کریں. مولانا لدھیانوی نے جتنی گفتگو کی ہے وہ مدلل کی ہے، آپ ان کے دلائل کا جواب دلائل سے دینے کی کوشش کریں. وہ دن چلا گیا اور آج کا آ گیا. ساجد نقوی میرے سامنے آنے کی ضرورت نہیں کرتا، اور میں ہمیشہ چیلنج دیتا ہوں آؤ بیٹھ کر کے بات کرتے ہیں. میڈیا کے اوپر میں کتنی مرتبہ کہتا ہوں آؤ بٹھاؤ ان کو ہمارے ساتھ، قوم دیکھے گی. جاء الحق الحق وزاق الباطل، جاء الحق وزاق الباطل، جاء الحق وزاق الباطل، ان الباطل کان زہوقا. یہ بنا اس لیے ہے. اور میں جملہ یہاں کہوں، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، صدییں گزر گئی، ان کا نام اسی انداز میں روشن بھی ہے، باقی بھی ہے. قیامت آ جائے گی ان کا نام بھی باقی رہے گا، ان کی عظمتوں کو سلام ہوتا رہے گا، ہوتا رہے گا. ان کا نام جب باقی رہنا ہے تو ان کے جو سپاہی ہوں گے ان کا نام باقی نہیں رہے گا، ان کے سپاہیوں کا نام بھی باقی رہے گا، انشاءاللہ رہے گا. یہ نہیں کبھی ہو سکتا کبھی ختم. ہمارے پاس اپنے موقف کے اوپر اتنے وزنی دلائل ہیں. مولانا حق نواز کے الفاظ میں پہاڑ اپنی جگہ سے حرکت کر سکتا ہے، ہمارے دلائل کو کوئی کمزور نہیں کر سکتا. اور میں آپ کی دعاؤں سے مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ مواقع دیے، بڑی جگہوں کے اوپر مجھے جانے کا اتفاق ہوا. میں اس وقت ہمارے موجودہ عالمی چیف، ان سے میری 3 ملاقاتیں 8 مہینوں میں ہو چکی ہیں. ابھی تازہ 1 اپریل کو کوئی میں نے بڑی باتیں کی وہاں. علماء کرام، وفاق المدارس کے، تنظیم المدارس کے سب وہاں تھے. تھوڑی سی مجھے خوشامد بھی کرنا پڑی، اور اس کے بعد میں نے اپنا پورا مقدمہ جماعت کا ان کے سامنے رکھا، اور رکھ کر کے اپنی ملک کے ساتھ محبت اس کا بھی میں نے ذکر کیا. دفاع پاکستان ہم ہے، استحکام پاکستان ہم ہے، پیغام پاکستان ہم ہے، آپ کے ساتھ کھڑے ہم ہیں. یہ ملک کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، ادھر سے بیان آتا ہے
ایران کا وزیر خارجہ پاکستان کے خلاف بیان دیتا ہے، یہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ملک کے خلاف جب کبھی کسی نے بات کی ہے ہم میدان میں آتے ہیں، اس کو جواب دیتے ہیں، اس کی آنکھ میں آنکھ ڈالتے ہیں۔ تو میں نے یہ ساری باتیں کر کے میں نے کہا جناب قادر صاحب، جب ساری جگہوں پہ میں آپ کے ساتھ ہوں، میری جماعت آپ کے ساتھ ہے، آپ کی ٹیم بیٹھی ہے، انہیں کہیں میرے ساتھ جتنے سوالات انہوں نے کرنے ہیں کریں، اگر میں ان کے سوالوں کا جواب نہ دے سکا آپ جو چاہے فیصلہ ہمارے خلاف کریں، اگر میں آپ کے سوالوں کا جواب دے کر آپ کو مطمئن کر لیتا ہوں تو میں نے یوں انداز بنا کر کے ہاتھ باندھ کر کے کہا خدا کے لیے تمہیں بھی کل جواب دینا پڑے گا۔ یوں کہہ کر کے میں نے جملہ یوں بولا، میں نے کہا جی میں آپ سے مل کر کے ابھی جاؤں گا نا، میں بتاؤں گا کہ میں ہو کر کے آیا ہوں، غلام صاحب سے مل کر کے آیا ہوں، تو میرے کارکن مانتے نہیں ہیں میری بات، میں پھر نشانیاں بتاتا ہوں وہ پھر نہیں مانتے، کہتا ہوں وہ مانتے کیوں نہیں ہیں؟ میں نے کہا جی وہ اس لیے نہیں مانتے، وہ مجھے کہتے ہیں تو GHQ میں بھی جاتا ہے اور تیرے نام کے ساتھ ایک کل عدم کا لفظ بھی لگا ہوا ہے، جناب ایمانداری سے میرے لیے یہ لفظ گالی بن چکا ہے۔ باجوہ صاحب میرا جملہ سنے، میں کل عدم ہو کر کے آپ کے پاس آؤں یہ آپ کی توہین ہے، اور میں آپ سے ملوں اور رہوں کل عدم یہ میری توہین ہے۔ آپ بتائیں آپ نے اپنی توہین کروانی ہے یا میں نے کروانی؟ میں نے نہیں کروانی، میرا اعلان سنو، میرے نام کے ساتھ یہ لفظ اگر رہے گا تو میں آئندہ یہاں پر کبھی نہیں آؤں گا۔ قائد تیری جرت کو، قائد تیری جرت کو، قائد تیری جرت کو۔ اللہ کے فضل سے میں نے اپنا موقف ہر جگہ پہ بنوایا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ہم دشمن کے سامنے کبھی نہیں آج تک پست ہوئے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی نہیں ہوگا۔ ان کے پاس ہے کیا کہیں، ہم نے تو ایک کتاب کی عبارت سنانی ہوتی ہے، یہ ہے یہ بس سنائیاں دیتے رہتے آتے ہیں، نہیں جی ہم وہ نہیں ہیں۔ ایک صاحب نے تو ایک جگہ پہ کہہ دیا، جب میں نے کہا جی یہ ہے، اس نے کہا جی ہمیں کہتے ہو، میں نے کہا تمہیں شک ہے، تو ہم تو وہ نہیں ہیں۔ میں نے کہا اب کیا ہے؟ اس نے دونوں ہاتھ اٹھائے، اٹھا کر کے کہا میں لعنت بھیجتا ہوں جو لعنت بھیجتا ہوں۔ اس نے یوں کہا، میں نے کہا جی ماشاءاللہ آپ کو مبارک ہو، آپ کامیاب ہو گئے ہیں، آپ کی محنت رنگ لائی ہے، یہ شیعہ نہیں یہ سپاہی سے آپ بیٹھی ہے۔ میں نے یوں کہا، میں نے کہا یہ تبرہ کیا کرتے ہیں سپاہی صاحبہ، لعنت بھیجا کرتی تھی، اب لعنت انہوں نے بھی بھیجنی شروع کر دی ہے۔ یوں معلوم ہو گیا مسئلہ حل ہو گیا ہے، بس ایک قانون سازی باقی رہ گئی ہے، قانون کی شکل میں گستاخ کی سزا کا تعین ہو جائے، یہ سارا مسائل حل ہو جائے گی۔ ہم یوں اپنی بات کرتے ہیں، تو میں عرض یہ کر رہا ہوں آپ سے، آپ 3 بجے چلے تھے تو عشاء کو یہاں پہنچے، آج سنیں گے تیری بات۔ میں یہ باتیں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ وہ معروف باتیں آپ ساری جانتے ہیں، یہ کچھ چیزیں وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ جب آپ کے پاس علم نہیں ہوگا اس سے آپ کے حوصلے ضرور بلند ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کی جماعت کر کے آ رہی ہے، ہم خاموش نہیں ہیں۔ ابھی پنجاب اسمبلی میں چودھری پرویز الہی صاحب نے ایک کمیٹی بنا دی ہے، مولانا معاویہ صاحب اس کے ممبر ہیں، مولانا الیاس چنیوٹی اس کے ممبر ہیں، ایک بریلوی مسلک کے مولانا غالباً غیاث الدین اس کا نام ہے، وہ اس کے ممبر ہے، 3 4 اور 6 7 MPAs کے اوپر مشتمل ایک کمیٹی بنائی ہے۔ کس لیے بنائی ہے؟ انہوں نے وہ دستاویز بنا کر کے پیش کرنی ہے کہ جو حضرات صحابہ کرام اہل بیت اطہار ازواج مطہرات کی توہین کرتا ہے اس کے لیے سزا کیا ہونی چاہیے۔ یہ میں آنے سے پہلے میں ابھی بتا رہا تھا
تو میں نے آنے سے پہلے ایک بہت خوبصورت دستاویز بنا کر مولانا معاویہ کے سپرد کر کے آیا ہوں کہ یہ تم نے وہاں پر پیش کر دیا. تو کام ہمارا جاری ہے. کوئی یہ کہے کہ کام نہیں ہو رہا. کام صرف جلسوں کا نام تو نہیں ہے کہ جلسہ ہوگا تو کام ہے, جلسہ نہیں ہے تو کام نہیں ہے. کام ہے, ہم اپنی منزل کی طرف چل رہے ہیں اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا, نتیجہ اس کا ضرور نکلے گا اور ہم اپنی منزل کے اوپر پہنچیں گے انشاءاللہ. اور میں اس کو یوں بھی کہا کرتا ہوں, ایک آدمی بڑا تیز رفتار گاڑی چلاتا ہے, ایک میرے جیسا ذرا کمزور ہوتا ہے, وہ آہستہ آہستہ چلاتا ہے. پہنچ دونوں نے منزل پہ جانا ہے, ایک دن پہلے چلا جائے گا, ایک بعد میں چلا جائے گا. ہم نے جانا ہے اپنی منزل پہ انشاءاللہ. جب تک منزل پہ نہیں پہنچتے اس وقت تک ہمارا سفر جاری رہے گا انشاءاللہ. ابھی آپ دیکھیں جنہوں نے ہمارے ساتھ ظلم کی ان کا اثر کیا ہو رہا ہے. وہ پرویز مشرف جس نے ہمیں بین کیا تھا, دونوں ہاتھوں کے مکے بنا کر یوں کہتا تھا, تمہیں ایسے ہٹ کروں گا تمہیں پتہ نہیں چل سکے گا کہاں سے تمہیں ہٹ ہو گئے. ہم تو ہیں الحمدللہ, اور وہ ہٹ ہو گیا ہے الحمدللہ. ابھی وہ پڑا ہوا ہے. ہمارے ساتھ ظلم, لال مسجد کے طلباء طالبات کے ساتھ ہونے والے مظالم, میں نے اس وقت جملہ بولا تھا جب لال مسجد کا واقعہ ہوا تھا کہ مشرف کی موت جو ہوگی وہ عبرت ناک قسم کی موت ہوگی. ابھی اس نے اگر وہاں پر ایسے کوئی کیمیکل پھینک کر کے بچیوں کی ہڈیوں کو ضائع کرنے کی کوشش کی تھی, اللہ تعالیٰ نے اس کی ہڈیوں کی بیماری لگائی ہوئی ہے اور جسم میں اتنی تکلیف ہے, ہائے ہائے کر رہا ہے اور منہ سے کہہ رہا ہے اللہ مجھے موت دے دے. اسے موت نہیں آ رہی. عبرت کا نشان بنے گا. نواز شریف, شہباز شریف کون سی کمی کی انہوں نے؟ ہم نے ہائی ہائی نہیں کہا, ہم نے نہیں کہا ہمارا جرم کیا تھا. یہ رو رہے ہیں جی میری بیٹی وزیر اعظم کی بیٹی عدالت میں کھڑی ہے, ہماری بیٹی جو ہے وہ کسی باپ کی بیٹی نہیں تھی. تیری بیٹی کوئی آسمانوں سے علیحدہ اتر کر کے آئی. ہم سے پوچھا جاتا تھا بیوی کا نام بتاؤ, فورس شیڈول میں داخل کرنے کے لیے اپنی ماں کا نام بتاؤ, بیٹیوں کے نام بتاؤ, بہنوں کے نام بتاؤ. میرے پاس ایک صاحب ایک مرتبہ آیا تھا, اس نے مجھ سے یوں ہی کہا تھا, میں نے ایمانداری سے کہا تھا وہ اپنی کے بتا, ہم بیٹھ کر کے طے کرتے ہیں بتا تیری ماں کا نام کیا, تیری بہن کا نام کیا, تیری بیٹی کا نام, تو مجھے بتا میں بتا دوں گا. تم میرا نام پوچھ لو, میرے بیٹے کا نام پوچھ لو, بیٹیوں کا نام ہم تمہیں کیوں بتائیں. لیکن ہر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا, ڈراتے تھے. جنہوں نے ہماری بیٹیوں کے نام پوچھے اس کی بیٹی سڑکوں کے اوپر عدالتوں میں روزانہ باپ کے ساتھ کھڑی نظر آئی یا نہیں آئی؟ اللہ کے ہاں دیر ہے, دیر نہیں ہے. اس نے بدلہ لینا ہی لینا ہے, یقیناً دے گا. جس نے ظلم کیا ہمارے ساتھ انشاءاللہ وہ عبرت کا نشان بنے گا. ہم آپ کے اوپر ہیں, ہم صحابہ کے سپاہی ہیں, نہ ہم ملک کے دشمن ہیں, نہ ہم دہشت گرد ہیں, نہ ہم کسی کو مارتے ہیں, نہ ہم کسی کو ملک سے نکالتے ہیں. ہمارا تو سادہ سے مطالبہ. مجھے ایک جنرل صاحب نے کہا مختصر سے لفظوں میں اپنا موقع بتاؤ. میں نے کہا کہ مختصر سے مختصر یہ ہے, ایک بات یوں کہتے ہیں حضرات صحابہ کرام کو کوئی برا بلا نہ کہے, ایک دوسرے نمبر پر جو کہے قانون کی شکل میں اس کو سزا دے دو, بس ہماری بات اتنی. کہتا بس میں نے کہا یہ تو ٹھیک ہے, تو بس میں نے کہا ٹھیک ہے, تو یہی ہمارا مطالبہ ہے, اور تو ہمارا کوئی مطالبہ ہی نہیں ہے. ہم آپ نے حضرت حیدری صاحب کے الفاظ تقریروں میں سنے ہوئے ہیں, وہ فرمایا کرتے تھے ہم کب تمہیں مسلمان کرنا چاہتے ہیں, ہم کب تمہیں کلاشن لے کر کے تمہیں کہنا چاہتے ہیں آؤ اسلام میں داخل ہو جاؤ,
ہم تمہیں نہیں کہتے، تم رہو جہاں ہو، جس حالت میں ہو، رہو اپنی جگہ پہ۔ یہ کہتے ہیں ہمارے صحابہ کو کچھ نہ کہو، یہ کہتے ہیں۔ تمہیں کب کہتے ہیں کہ ضرور مانو، انہوں نے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو بھرنا نہیں ہے، وہ بھی تو بھرنی ہے اس نے۔ ابھی میں تنقید کی نظر سے نہیں، جملہ آپ کے علم میں لانے کے مولانا طارق جمیل صاحب نے کچھ باتیں کر دی تھی، وہ بات کر دیا، ہمارا وقت چلا گیا لائبرین میں، تو مولانا صاحب نے مجھے فون کر لیا، آپ کا بھائی طارق جمیل بول رہا ہوں، آپ کا کارکن ہوں، آپ کا نوکر ہوں۔ میں نے کہا نہیں، نیچے نہ آئے، میں آپ کے قدموں کی خاک ہوں۔ میں نے کہا نہ، یہ بھی نہ کہیں، آپ بزرگ ہیں، بزرگ رہیں، لیکن یہ سن لیں صحابہ کرام کے عنوان پہ ہم بڑے حساس ہیں، یہ ہمارا باپ بھی اس پہ بولے گا، ہم سے وہ بھی نہیں برداشت ہو سکے گا۔ مولانا صاحب اس کے اوپر ذرا خدا کے لیے مہربانی آپ کر دیں، جن کو آپ گلے لگا کر کے ملتے ہیں وہ آپ ذرا چھوڑ دیں۔ تو انہوں نے مان لی میری بات، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آئندہ نہیں ہوگا۔ میں نے بھی مان لی، میرے کو بات اور صاحب سے ہمارے خلاف ہوتی ہے بہت۔ ابھی اور ایک صاحب دسترخوان پہ چلے گئے، ایک اور صاحب نے کہہ دیا، ایک تیسرے صاحب نے کہا شیعہ سنیوں کے پیچھے، سنی شیعہ کے پیچھے اب نماز پڑھا کرے گا۔ تو کیا ہو رہا ہے؟ سارے مل کر کے ہماری تحریک کو نقصان پہنچانے کے لیے ہمارے پیچھے لگ گئے۔ اس کے باوجود میں نے ابھی مدینہ منورہ میں قاری عبداللہ صاحب، ان کی پوری ٹیم ہے، اللہ حضرات کی، ان کے ساتھ بیٹھ کر میں ہمیشہ گفتگو کرتا ہوں، ابھی بھی میں کر کے آیا ہوں۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے تکلیف ہوتی ہے، جو باتیں ہم مدینہ منورہ میں پہنچ کر کے سنتے ہیں ہمیں پاکستان میں معلوم نہیں ہوتی۔ کیوں یہاں کی جاتی ہے؟ اس لیے کہ دنیا کے لوگ یہاں آتے ہیں، مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے قاری صاحبان ہوتے ہیں، ان کے کانوں میں ڈالیں گے یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں۔ اب وہ ہمیں ملے نہ، ہم وضاحت نہ کر سکیں، وہ مان جائیں گے نا ان کی بات، اس لیے کہ کرنے والے وہ بھی بڑے بڑے علامے ہیں۔ تو اب مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے قاری صاحب ایک نوجوان کو بلا کر کے کہیں کہ یہ مولانا صاحب ایسے ہیں، اس نے تو ان کی بات مان لینی ہے۔ وہ مسجد نبی میں بیٹھے ہیں، وہ تو غلط نہیں کہہ سکتے، ہوگا نا یہ۔ تو ہم سے دور کرنے کے لیے ہزار حربے گورنمنٹ، شیعہ، اپنے پرائے، یہ سارے لگے ہوئے ہیں۔ اور علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بقول، ان سے کسی نے سوال کیا تھا نا کہ کسی کو پہچان نہ ہو، حق کے اوپر ہے تو اس کی شناخت کیا ہے؟ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا جسے اپنے بھی اور بیگانے بھی تیر مارے، جسے ہر طرف سے تیر لگے، سمجھ لو یہ حق کے اوپر ہے۔ ایمانداری سے دشمن نے تو تیر مارے ہمیں، بہت سارے اپنوں نے بھی ہمیں تیر مارے ہیں، ہم وہ سہ رہے ہیں، کہتے بھی انہیں کچھ نہیں ہے۔ ہمیں پورا یقین ہے، صحابہ کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، ہم ان کی ناموس کا تحفظ کر رہے ہیں، اور جتنی مار پڑ گئی ہے ہمیں، اگر اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہ ہوتی تو ہمارا نام و نشان مٹ جاتا۔ اس سے مجھے پورا یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ کوئی بات نہیں، ایم کیو ایم کا کیا حشر ہوا، 35 MLA تھے ان کے پچھلی اسمبلی میں، 42 ان کے MP تھے سندھ اسمبلی میں، اب کتنے ہیں؟ جمعیت علماء اسلام کے پاس کتنے تھے، اب کتنے ہیں؟ ANP کے پہلے کتنے تھے، اب کتنے ہیں؟ مسلم لیگ کتنے بڑے اقتدار پہ تھی، آج کس حالت میں ہے؟ تو ملک کی ساری جماعتوں کے ساتھ یہ ہوا ہے، تم ہمیں ہی کیوں کہتے ہو جی تمہارے ساتھ یہ کیوں ہو گیا، تم اندر کیوں بیٹھ گئے، تم گھروں میں کیوں چلے گئے؟ یہ باقیوں سے پوچھو، تم گھروں میں کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ ہم تو پھر بھی چلتے پھرتے نظر آتے ہیں، جن کی آواز کے اوپر کراچی بند ہو جایا کرتا تھا، آج ان کی آواز سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ یہ نہیں ہوا،
پھر میں آخر میں یوں کہنا چاہوں گا، شیخ العربی والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نور اللہ مرقدہ، ان سے کسی نے اس دور میں سوال کیا تھا کہ حضرت بڑی قربانیاں ہو گئی، قربانیاں ہوئی ہے نا، اس دور میں بھی ہوئی ہے، نئی نہیں ہے ہمارے لیے، ہمارے اکابر نے قربانیاں دی ہوئی ہے، اب ان کے نقش قدم پر ہے۔ پوچھا حضرت بڑی قربانیاں ہو گئی، بڑے لوگ چلے گئے، بڑے مارے گئے، بڑوں نے جیلوں کو آباد کر دیا، نتیجہ نہیں نکلا، یوں کہا نتیجہ نہیں نظر آیا۔ تو حضرت مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لمبا سانس لیا، لمبا سانس لے کر کے یوں کہا، بھائی ہم نتیجہ دیکھنے کے لیے کام نہیں کرتے، ہم تو اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں۔ جس نے اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے وہ نتیجہ کیوں دیکھے گا؟ نتیجہ کبھی کسی نے دیکھا ہے؟ ایک آدمی پودا لگاتا ہے، اس کی آبیاری کرتا ہے، یہ چلا جاتا ہے، اس کو پھل لگتا ہے، دیکھنے والا کوئی ہے، توڑنے والا کوئی ہے، منڈی میں لے جانے والا کوئی ہے، بازار میں لانے والا کوئی ہے، گھر میں لانے والا کوئی ہے، کہاں سے کہاں تک بات پہنچ گئی، جس نے لگایا اس نے اس کا پھل نہیں کھایا، کھانے والا کوئی اور ہوتا ہے۔ یہ ہوتا رہتا ہے، یہ ہوگا، ہم چلے جائیں گے، ہمارے بعد کوئی اور ہوگا، یہ چہرے بدل رہے ہیں، بس یہ تھا یہ تھا یہ تھا یہ تھا۔ ایک جملہ میں یوں کہا کرتا ہوں کہ لاہور میں 1953 کی تحریک ختم نبوت تھی نا، کرفیو لگا ہوا تھا، زور کی نماز کا ٹائم ہوا تو باہر فوج کھڑی ہے، مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک نوجوان نے چھلانگ لگائی، اس نے کہا اذان کا ٹائم ہو گیا، اذان دینی ہے۔ وہ مسجد میں گیا، اس کو گولی لگی، وہ ڈھیر ہو گیا۔ تو دوسرا چلا گیا، وہ اس نوجوان کے اوپر کھڑا ہوا، اس نے کہا، پہلے نے کہا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر، دوسرے نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، بس یہ کہا، گولی لگی، یہ لیٹ گیا۔ تیسرا آیا، اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے گولی لگی، یہ بڑا تڑپتا نظر آیا۔ اگلا نوجوان آیا، اس نے کہا حی علی الصلاۃ، یہ شہید ہو گیا۔ اگلے نے کہا حی علی الفلاح، اس کا لاشا تڑپتا ہوا نظر آیا۔ اگلے نے آ کر کے کہا اللہ اکبر، یہ بھی تڑپتا نظر آیا۔ اور ساتویں نوجوان نے آ کر کہا لا الہ الا اللہ۔ 7 نوجوانوں نے قربانی دی تھی، اذان کو مکمل کر کے دکھایا تھا۔ تو میں کہا کرتا ہوں، اذان دے کر کے حق نواز چلا گیا، اذان دے کر کے اثار چلا گیا، اذان دے کر کے ضیاء الرحمان، اعظم طارق، علی شیر حیدری، شعیب ندیم، عبد الغفور ندیم، یہ ہمارے بڑے سارے اذان دے کر کے چلے گئے تھے۔ اذان کے بعد جماعت کا ہونا ضروری ہوا کرتا ہے، جماعت ہوا کرتی ہے، یہ نہیں ہو سکتا اذان ہو اور جماعت نہ ہو، اس لیے وہ اذان دے کر کے چلے گئے ہیں، ہم اس کے بعد جماعت ہیں انشاءاللہ۔ آخری جملہ یوں کہتا ہوں، کبھی کوئی بھی جب کوئی دھماکہ ہوتا ہے نا، ساتھیوں کے لاشیں ہوتے ہیں، تو کئی لوگ کہتے ہیں بس کر تو بس کر، تو بڑا نقصان ہو گیا۔ تو میں کہتا ہوں جہاز کراش ہوتا ہے، ایک بندہ نہیں بچتا، اگلے دن کیا جہاز میں بندے سفر نہیں کرتے؟ وہ کہتے ہیں یار ایک بھی نہیں بچا، جہاز میں ہم نے نہیں بیٹھنا۔ ٹرین کا حادثہ ہوتا ہے، سینکڑوں لوگ مارے جاتے ہیں، اگلے دن پھر وہ بری ہوئی ہوتی ہے۔ بس کا حادثہ ہوتا ہے، آگ لگ جاتی ہے، ایک سواری نہیں بچتی، اڈے کے اوپر کھڑے ہونے کو پھر سواریوں کو جگہ نہیں ملتی۔ یارو وہ دنیاوی مقام کاموں کے لیے بس میں بیٹھنے سے نہیں ڈرتے، ٹرین میں بیٹھنے سے نہیں ڈرتے، جہاز میں بیٹھنے سے نہیں ڈرتے۔ ہم تو صحابہ کی محبت والی ایک ٹرین چل رہی ہے، اس کے مسافر ہیں، ہم کیسے رک جائیں؟ آج رات کا بہت شکریہ، آپ ہمیشہ یاد رکھتے ہیں شہیدوں کو، اسیروں کو۔ ماجد بھائی مجھے آپ کا بتاتے رہتے ہیں، یہاں رہ کر کے آپ
کچھ کر بھی نہیں سکتے اور آپ نے کرنا بھی نہیں ہے۔ یہاں دوسرا ملک ہے جہاں کے قانون کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ یہ ملک ہے جو آپ کے بیوی بچوں کے لیے روزی کا سامان آپ کو فراہم کرتا ہے۔ جب آپ کا رزق آپ کے بچوں کا یہاں سے ملتا ہے تو آپ اس ملک کے خلاف کبھی کیوں قدم اٹھائیں؟ اس لیے نہ آپ نے جلسہ کرنا ہے، نہ جلوس نکالنا ہے، نہ احتجاج کرنا ہے، نہ سڑکوں پہ آنا ہے، نہ نعرے لگانے ہیں۔ بس یہ جو آپ کیا کرتے ہیں وہی کرنا ہے۔ وہ اس لیے ابھی یہ موجودہ گورنمنٹ جو آئی ہے اس نے پہلا آپریشن ہمارا کیا ہے 5 اپریل کا پنجاب میں مختلف اضلاع سے ہمارے ذمہ داروں کو اٹھایا۔ FIR پورے پنجاب کی ایک ہی ہے، اس پہ لکھا ہے یہ کالعدم جماعت کے لیے چندہ اکٹھا کر رہا تھا۔ اٹھایا اس کو گھر سے ہے، اس چوک میں کھڑا تھا، اس روڈ پہ کھڑا ہے، سب کی FIR ایک ہی ہے جتنے بندے اٹھائے۔ میں لڑا ہوں افسروں سے، کم از کم تم یہ تو دیکھ لو FIR ساری جگہوں پہ ایک ہی، اور چوکوں میں ہی کرے ہمارے لڑکے اٹھائے تو میں گھر سے ہیں، اتنی تو میں ضرورت نہیں ہے، کہو کہ یار گھر سے ہی اٹھائے ہیں تو یہ چوک میں کیوں کہتے ہو؟ لائے تم رات کے اندھیرے میں سیڑھیاں لگا کر کے گھر میں داخل ہوئے، وہاں سے اٹھایا، کہو کہ یہ گھر سے لے کر کے آئے ہیں، لیکن یہ کیا کرتے تھے ہمارے پاس یہ پروف تھے، یوں کیا لیتے؟ یہ جھوٹ کیوں بولتے ہو تم؟ دی ہے۔ میں نے ایک صاحب سے پوچھا یہ کیوں دی ہے یار؟ کہتے ہیں مجبوری تھی۔ چلے، میں نے کہا کوئی بات نہیں، کبھی مجبوری آپ کی بھی آ جائے گی۔ ہمیں حکم آتا ہے جی اوپر سے، چلے، میں نے کہا ہماری طرف نہیں ہے بھی کوئی، اللہ اوپر سے، ہمارا بھی تو اوپر ہے نا کوئی۔ جی ایگزام کو میں نے کہا تم نواز شریف سے بڑے نہیں ہو، مشرف سے بڑے نہیں ہو، خدا کا خوف کر لو، ان کا انجام دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ تم بے گناہوں کو مارو گے، پکڑو گے، جھوٹی FIR دو گے، سزائیں سناؤ گے، انجام ہمارا بھی یہی ہوگا۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا وہاں سارے راستے ہمارے بند کرنے کی کوشش کی جا رہی، یہ نہ کر سکے، اب نہیں کر رہے تھے تب بھی وہ FIR وہ دی ہے کہ یہ کر رہے تھے، تو کرتے ہی نہیں۔ میں نے ساتھیوں سے کہا تھا کوئی دیتا ہے دے، نہیں دیتا نہ دے، رسید نہیں ہاتھ میں پکڑنی۔ اس لیے کہ ایک لڑکا 20,000 اکٹھا کرے، وہ پکڑا گیا تو 50,000 وکیل کی فیس ہوگی، پھر ہم اس گھر کا خیال کریں گے، تو ہمیں تو یہ مہنگا پڑتا ہے، اس لیے نہ کرنا کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارا اللہ حافظ ہے، گزارا چلنا ہے، چلتے رہنا ہے، روٹی تو کھانے کو اللہ نے دینی ہے، وہ تو ملنی ہے، وہ تو کبھی رکنی نہیں۔ آپ حضرات کی جہاں بڑی محبت ہوتی ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بس بہت سارا وقت آپ کا لے لیا، آپ کا وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے، آپ نے کام بھی کرنے ہوتے ہیں، ڈیوٹیاں بھی ہوتی ہیں، چلیں کبھی کبھی یہ مواقع آتے ہیں۔ میں نے بھی اس لیے لمبی گفتگو کر لی کہ پتہ نہیں دوبارہ زندگی میں یہ موقع ملنا ہوتا ہے نہیں ملنا ہوتا، یہ یادگار لمحات ہوتے ہیں۔ دوسرے ملکوں میں یوں جا کر کے بیٹھنا یہ آسان کام نہیں ہوا کرتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں بہت برکتیں عطا فرمائے۔ آپ جس رزق کی تلاش کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں، اللہ اس کے لیے آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ یہاں پر حرمین شریفین ہے، ہماری محبت و عقیدت کا وہ مرکز ہے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت بھی فرمائے۔ اسباب کے درجے میں کبھی ضرورت پڑے تو اللہ ہمیں اس کے لیے قبول فرمائے۔ بہت شکریہ۔